أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دبا ہوا رزق ہے، دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ قصص کی 57 سے لے کر 60 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے کچھ سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا، اعتراض یہ تھا، ایک تو یہ اعتراض تھا کہ اگر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی کچھ لوگ کیا کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ جو کچھ دین لے کر کے آئے ہیں اس کو بھی برحق سمجھتے ہیں، لیکن ماننے میں رکاوٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی اور آپ کی غلامی اختیار کر لی اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کر لی تو مکے سے ہم کو کھدیڑ کر کے باہر کر دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اور ہمارے املاک کو اور ہمارے مان اولاد کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس لیے ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ ان کا سوال تھا۔ ہم آپ کو برحق سمجھتے، آپ کے دین کو بھی برحق سمجھتے، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اس لیے آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے کہ اگر ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا تو حرم سے، مکے سے ہم کو کھدیڑ کر کے باہر کر دیا جائے گا، ہمارے مال و منال کو اور ہماری آل اولاد کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو ایسا پرامن مقام بنایا ہے کہ دوست دشمن سب لوگ اس کا احترام کرتے۔ حرم شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون خرابے کو، جنگ و جدال کو، قتل و قتال کو ہر زمانے میں منع کر دیا۔ کسی زمانے میں بھی حرم شریف کے اندر مکے کی سرزمین پر قتل و قتال، جنگ و جدال کو کبھی کسی نے جائز نہیں سمجھا۔ تمہارا یہ جو تصور ہے کہ اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا، نبی کی غلامی اختیار کر لی تو ہم کو مکے سے باہر کر دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے لوگوں کا اتنا احترام، ایک تو مکے کی سرزمین کا بھی احترام ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کے باپ کا قاتل بھی حرم شریف میں چلا جاتا تھا
تو باپ کے قاتل کو بھی حرم شریف کے اندر قتل نہیں کرتے تھے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کافر ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کے اخلاقی حالات بڑے ہی خراب تھے، زناکاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، جنگ و جدال کے اندر دن رات وہ لگے ہوئے رہتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، ساری برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن حرم شریف کا احترام اس کی نظر میں اتنا تھا کہ اگر باپ کا قاتل حرم شریف کے اندر بھی چلا جائے تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے. یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے. اور ان کے احترام کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک شام کا ایک یمن کا، ایک سردی میں سفر کرتے تھے تجارتی سفر، اور ایک گرمی میں کرتے تھے. یہ لوگ جب کسی جگہ جاتے تھے تو وہاں کے لوگ ان لوگوں کا احترام کرتے تھے. کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ مکے کے لوگ ہیں، حرم شریف کے مجاور لوگ ہیں، حرم شریف کے خدام ہیں. ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو تم کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تم کو اللہ تعالیٰ کا تمہارے پر عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو رد کیا کہ یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں حرم شریف اور مکہ شریف وہ مقام ہے جہاں ہر موسم کا پھل ہر زمانے میں ہر دور میں آتا ہے. ہمارے یہاں بھائی دیکھو آم ایک موسم میں آتا ہے یا اور کوئی دوسرے پھل فروٹ موسم میں آتے، لیکن حرم شریف مکہ شریف ایک ایسا مقام ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں ہر زمانے میں وہاں پائی جاتی ہیں، اور ساری دنیا کے سامان وہاں آتے رہتے ہیں. اور مکے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی فراوانی اور ایسی خوشحالی رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، نتیجہ ہے کہ مکہ شریف کے اندر کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیے آپ، حج کے موقع پر 1 کروڑ لوگ مولانا عبد الکریم پارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناگپور کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ حج کرتے. اخباروں میں رپورٹوں میں کیا آتا ہے 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، لیکن حج کے 5 دنوں میں، حج کے جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں سعودی عرب کی ساری سرحدیں کھول دی جاتی ہے، اور قرب و جوار کے جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام ممالک کے حجاج کرام حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی تعداد 1 کروڑ ہے. 1 کروڑ لوگوں کے کھانے پینے کا اندازہ لگائیے، انتظام کرنا، ان کے پانی کا انتظام کرنا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا. مینا میں دیکھیے، مزدلفہ میں دیکھیے، عرفات میں دیکھیے، ان تمام مقامات پر رہنے کا، کھانے کا، ہر قسم کی سہولیات کا جو حکومت انتظام کرتی ہے یہ لاجواب ہے. آپ یہاں دیکھیے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے، کمبھ کا میلہ ہوا، کمبھ کے میلے میں دیکھیے کتنے سالوں کے بعد اس میں کتنے لوگ مر گئے، اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. خود ہندو لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حرم شریف کے اندر اور مکہ مدینہ کے اندر اتنے لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، کسی قسم کے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چھیڑ خانی کا مسئلہ نہیں، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں، کوئی کسی عورت کو غیر محرم کو دیکھنا بھی جو ہے جرات نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ایک چھوٹا موٹا پروگرام ہوا، اس پروگرام میں کتنی بدعنوانی ہوئی، کتنے لوگ مر گئے، کتنی چھیڑ خانی کے واقعات پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حرم شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا پرامن اور ایسا ماحول بنایا ہے، ہر قسم کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا مکہ والوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی اور کوئی ملک اور کوئی جگہ اللہ ہلاک نہیں کرتا کسی بستی والوں کو، کسی ملک کو، کسی جگہ کے لوگوں کو، جب تک کہ وہاں کسی نبی کو یا ان کے وارثین انبیاء کو نہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس بستی کی ہدایت کے لیے کوئی سامان کا انتظام نہ کر دیں. ہاں جب سامان کا انتظام کر دیتے اور وہاں کے لوگ اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو ٹھکرانے لگتے اور بدگمانی اور جو ہے نافرمانی کے اندر جب وہ مبتلا ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو ان کے کھنڈرات کو، ان کی نشانیوں کو، کہ وہ لوگ تھوڑے دنوں تک کے لیے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تھوڑے دن تک رہے، اس کے بعد پھر ویران کر دیا ان کے مقامات کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جو پڑھی گئی کہ
اگر تمہارا یہ اعتراض صحیح ہے کہ اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہم کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، ہماری جان مال خطرے میں پڑ جائے گی، تو یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا جیسا کہ اس وقت دین داروں کے ساتھ ہو رہا، بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری آزمائشیں اور امتحانات ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، تو یہ آفت کا آنا، مصیبت کا آنا چند روزہ ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ دنیاوی زندگی میں کتنے دنوں تک رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال رہنا ہے۔ اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر تمہارے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کوئی تمہارے پر آزمائش آئی اور کوئی امتحان آیا اور تمہارا کوئی نقصان ہوا، تو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو تم چند روزہ زندگی میں مصیبتوں کو اٹھا لو، برداشت کر لو، اس کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے اور وہاں کے جب انعامات تم کو ملیں گے اور جنت کے اندر جب تم کو وہاں کی آسائشیں اور وہاں کے آرام و راحت کے سامان ملیں گے تو تم دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ گے، دنیا کی ساری مصیبتیں تم بھول جاؤ گے۔ تو دنیاوی زندگی زیب و زینت کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، پانی کا بلبلہ ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کب ہم لڑک جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھے اچھے خاصے لوگ، جوان لوگ، نو عمر لوگ، کتنے جو ہے لوگ روزانہ ہمارے سامنے جا رہے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی یہ ناپائیدار ہے، فانی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے یہ تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے کہ اگر میں ایمان قبول کروں گا اور نبی کی غلامی اختیار کروں گا تو ہمارے ساتھ یہ واقعات آئیں گے۔ یہ تمہارا صرف خیالی، یہ تمہارا صرف خیال ہے، اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، اور اگر ہوئے بھی تو دنیاوی زندگی کتنے دنوں کے چند روزہ زندگی ہے۔ اس لیے تم جو ہے یہ اعتراض مت کرو، بلکہ تم نبی کی غلامی اختیار کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔